من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتا کے دیدار من گفتم علاج زندگی. وہ آپ کا جو سوال تھا کہ جی وہاں پہ میں دعا نہیں مانگی جاتی جو فیض تو عالم ہے اگر وہ بندہ کا نام ہی ہے داتا فیض دو عالم وہاں جا کے پھر فیض کا سوال کرنا بھی میرا خیال ہے کم فہمی ہے اس کا نام ہی یہ ہے فیض دو عالم تو وہاں پہ پھر جب ایک چیز بٹ رہی ہے اور فری بٹ رہی ہے تو پھر اس کا سوال کیا کرنا سوال اس چیز کا کیا جاتا ہے جو بٹ نہ رہے جو انہوں نے چھپا کے رکھی ہو وہ تو بانٹے چلے جا رہے ہیں. پھر بابا جو نے بھی فرمایا کا ایک فکر ہے نا کہ جو 40 سال کی ریاضت کے بعد تمہیں جو بات ملے گی وہ میں ریویوں کی طرح تمہیں بانٹ جو بانٹنے والا ہے اور وہ شوق ہی بانٹنے کا ہے تو پھر وہاں پہ کیا وہاں پہ سوال کر کے پھر خود بھی شرمندہ ہونا اس کو بھی شرمندہ کرنا نہیں ہے. یہاں مراد دنیا کی ہر چیز ہے اور روحانی مرتبہ بھی اس سے مراد ہے. ایک لفظ جو استعمال کیے وہ صرف ایک مثال دینے کے لیے استعمال سمجھانے کے میں کہ کسی بندے کے کو آئی جی بنانے پہ غور ہو رہا ہوتا ہے اتنے میں اس کی درخواست آ جاتی ہے کہ جی مجھے ایس ایچ او لگا دیا جائے تو اب کیا کیا جائے. تو یہ ہوتی ہے ہماری دعائیں یہ ہوتے ہیں ہمارے سوال. دنیا کا ایک بہت بڑا مشہور گولفر ہے گولف پلیئر ہے مختصر طور پہ بتاتا ہوں اس کا نام بڑا مشہور نام ہے ابھی بھی حیات ہے. کہا کہ میری سعودیہ کے عرب کے شہنشاہ سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے پوچھا کہ واٹ کین آئی ڈو فار یو میں آپ کے لیے کیا کر سکتا. وہ کہتا ہے کہ جی یہ سوال میرے لیے اتنا غیر متوقع تھا کہ بادشاہ مجھ سے پوچھ لے جی کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوں. تو کچھ سمجھ نہیں آیا تو میرے منہ سے نکلا ون کلب وہ اسٹک کو کہتے ہیں جس سے کہ گولف کھیلا جاتا ہے نا اس اسٹک کو کلب کہتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں واپس انگلینڈ چلا گیا اور انتظار کرتا رہا 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ وہ بادشاہ ہے اس کا ہزار کہاں وہ بھول گیا ہوگا مجھے وہ جو میں نے اسے اسٹک مانگا. کہتے ایک دن مجھے ایک خط ملا اس پہ کانفیڈینشیل لکھا ہوا تھا اور میں نے کھولا نہیں کہ گھر اطمینان سے جا کے کھولوں گا. گھر جا کے جب کھولا تو انگلینڈ میں 400 ایکڑ کا ایک گولف کھیلنے کا کلب وہ بادشاہ نے میرے نام کر دیا تھا. کلب کا مطلب وہ سمجھا کہ میں گولف کلب مانگ رہا ہوں میں تو اس سے ایک چھڑی مانگ رہا ہوں. تو بادشاہ کی اپنی ڈکشنری ہوتی ہے مانگنے والے کی اپنی ڈکشنری. تو بہتر یہی ہے کہ وہاں پہ نہ مانگا جائے اسے کہا جائے کہ جو تیری مرضی ہے. ہمارے ایک پیر بھائی ہیں ان کا ذکر ہوگا تو وہ بھی ان کی بھی محفل میں حاضری لگ جائے گی. آج کل وہ آسٹریلیا میں ہوتے ہیں ڈاکٹر طلعت حمید صاحب نیم بھی جانتے ہیں جی امیر بھائی بھی جانتے ہیں. اور انہوں نے مجھے بات سنائی تھی ایک میراثی تھا گاؤں میں اس پہ کرم ہو گیا کسی درویش کی نظر پڑ گئی وہ اللہ کی لو لگ گئی. تو وہ ایک جنگل میں بیٹھ کے وہ ایک پہاڑی مقام پہ ایک جنگل میں اکیلا جا کے نا اللہ کرنا شروع اس کو جو ذکر دیا تھا اس کے مرشد نے کرنا شروع. 40 سال گزر گئے وہ اس کی اسی کیفیت میں نا.
ایک دن اسے آواز آئی کہ مانگو کیا مانگو. تو اس نے کہا, وہ اس کے لیے بھی اچانک تھی یہ بات نا, کیا مانگوں. وہ بھی تھوڑا گھبرایا. انہوں نے کہا جی یہ سامنے والا جڑا پہاڑ ہے نا یہ سونے کا ہو جائے تے جڑا کٹ منگے وہ انا ہو جائے. تو وہ سامنے والا پہاڑ سونے کا ہو گیا اور وہ اندھا ہو گیا. یہ ہے جی, میں نے در یار پہ پلکوں سے دستک دی, میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی. میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. وہ ایک مجذوب بندہ تھا, وہ کتنے اونچی بات اس کی سمجھ رہا کہ وہاں پہ صدا نہیں دینی چاہیے. یا اب یہ مولا علی کے فیض کی محفل ہے, یہ بات میں پہلے بھی سنا چکا ہوں, بار بار سناتا ہوں. مولا علی نے فرمایا کہ مجھے 2 چیزوں کا افسوس ہے. ایک تو یہ ہے کہ جتنا میں جانتا تھا اتنا کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں, اور جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مجھ سے مانگا نہیں.